توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ توبہ سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اپنی خواہش سے تو پتہ نہیں میں نے کیا پڑھنا تھا، بانیان کی طرف سے جو کہا گیا ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، اور اس کے لیے 2 منٹ پہلے چاہیے مجھے آپ کے ذہنوں کی زمین کی تیاری کے لیے۔ 86 صورتیں مکے میں اتری ہیں اور 28 مدینے میں، ہاں، اور یہ 114 ہے۔ 86 کا عدد کامل بناؤ تو 14 بنتا ہے، اور 28 کا عدد کامل 1، یعنی مکے میں 14 کا عدد، مدینے میں توحید کا عدد۔ پچھلے مالے والا پہلے پڑھیے میری بات۔ اور ترتیب نزول میں یہ جو سورہ توبہ ہے نا، مدینے میں کتنی اتری ہیں؟ مدینے میں 28، اور یہ 27ویں سورت ہے ترتیب نزول سے۔ ہاں، سورہ فتح آئی، اس کے بعد سورہ مائدہ آئی، دسترخوان والی سورت، اس کے بعد سورہ توبہ نے آ کے دعوت دی کہ ابھی باب توبہ کھلا ہے، کر لو۔ اور آخر میں سورہ نصر آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے بعد سورت کوئی نہیں اتری۔ اگر وحی کو آنا بھی پڑا تو پہلی اتری ہوئی کوئی نہ کوئی آیت جبریل دوبارہ لایا، نہیں آئی۔ ہاں، تو سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ لوگ اس لیے بگڑ گئے ہیں، اس لیے سرکش ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ پہلے بڑی میری بات، اللہ اور اس کے رسول نے، اس میں حضرت سوچنے والی بات بھائی ہے نذیر شاہ کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الا ان اغناہم اللہ من فضلہ ورسولہ۔ اس لیے میں ہر مجلس میں تقریباً دعوت فکر دیتا ہوں اور کہتا ہوں قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ غور و فکر کی بار بار دعوت دیتے ہیں، سوچا کرو۔ اگر من فضل ہی پہلے کہتا ورسولہ بعد میں، ایک تو رسول اور اللہ میں فاصلہ ہو جاتا۔ اللہ اپنے اور اپنے ہمیں، اب اگر نعرہ لگوایا ہے تو جب تک شاہ نجف کی شایہ نشان نہیں ہوگا میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کی خیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرے اور محمد کے درمیان میرا فضل بھی حائل ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ہاں، اور پھر اگر بھائی شاہ جی پہلے کہتا میں نے فضل ہی ورسول ہو، نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل۔ ایک تو دونوں کا فضل ایک بتایا تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ جائیں جیسے میں ذو الفضل ہوں، ویسے ہی میرا حبیب ذو الفضل ہے۔ کیمرہ کے پیچھے والا سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، فضل دونوں کا ایک جیسا اور دونوں بلا فصل۔
اب ملک اذر اس آیت نے ہمیں درس کیا دیا؟ جیسے اللہ غنی کرتا ہے ویسے اس کا حبیب کرتا ہے، جیسے اللہ صاحب فضل ویسے رسول صاحب فضل۔ اب اگر میرے سامعین کے پلے بات پڑ گئی ہو، اللہ کے بعد بھی میں نہیں کہوں گا اللہ جیسا ذو الفضل۔ اب پتہ نہیں میرے سامنے کوئی اور مذہب کے لوگ جمع ہو گئے ہیں یا کیا بنائے ہیں؟ کوئی جتنا بڑا صاحب فضل ہو اللہ کے بعد ہوگا یا اللہ کے ساتھ صاحب فضل ہے تو کتنا بڑا غنی ساز ہوگا محمد، جو اللہ جیسا صاحب فضل۔ اور آیت کہہ رہی ہے اغناہم، غنی کر دیا، غنی کر دیا۔ اللہ بھی غنی ساز، محمد بھی غنی ساز۔ اب پتہ نہیں کس کے کلیجے چر بولیں گے، کس کے پر فر بولیں گے۔ وہ محمد جو کائنات کو غنی کرتا ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو بے مال نہیں تھا، ہم نے تجھے خدیجہ کی دولت سے غنی نہیں کیا۔ غنی ہوتا ہے خدیجہ کی دولت سے۔ پچھلے محلے میں کچھ سوالیہ لگے ہوئے ہیں پیشانیوں پر، میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک ٹکے کا بھی نہیں ہوتا عالم جو چہرہ شراز نہیں، جو کتاب رخسار کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھا تو صحیح، میں نے کہا مجھے آپ کی نہ توجہ سے شکوا ہے نہ داد سے شکایت، لیکن میری انگلی پڑھ کے تھوڑا رویش ادراک میں میرے ساتھ چلنا۔ ملک اذر میرا سینہ بول پڑا ہے، بول رہا ہے، معمولی بات ہے۔ رسول غنی ہوتا ہے خدیجہ کی دولت سے، کیا یہ تجارت سے کمائی ہوئی دولت ہے؟ میرے ہمسائے ٹھیک ہیں؟ یہ دنیاوی سکے ہیں، یہ عصری درہم دینار ہے۔ منظر بیٹے، دو ہستیوں کے رزق کی وسعت کو میں کیا ہوں جبریل نہیں سمجھ سکا۔ بھائی ملک اذر، جب عالم ذر اول میں اللہ نے اعلان کیا تھا میں یکفل لی حبیبی، کون ہے میری حجتو جو مجھے میرا محبوب پال کے بڑا کر دے۔ میں یکفل، کون کفالت کرے گا؟ ہاں، میں نے بڑا اپنے مقصد کی طرف ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک سرخ جانے لگے، اس کی محبت کو کون بڑا کرے؟ نبی کو نہیں پالنا، بے بدن کی محبت کو پالنا ہے۔ اب میں حضرت نذیر شاہ فکرہ کلب کہہ کے شبیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے سارے خریدار ہوں، کوئی خون روتے ہوئے جہاں سے نہ جائے۔ جب اللہ نے کہا کون ہے جو میری محبت کو پالے، کائنات کے قصوں میں رزق کا بابا آگے بڑھا۔
ابو طالب آگے بڑھا، انا کھولو لکا ربی، پالنے والے میں کفالت کروں گا تیرے پیار کی۔ ابو طالب تیری کفالت میں دیا، لیکن یہ دیکھ لے میری محبت کا پالنا ہے، جو بے دل کے دل میں رہتا ہے اسے پال پوش کے بڑا کرنا ہے۔ مریم اس کی نوکرانیوں جیسی ہے، میں اس کے لیے جنت سے کھانے بھیج سکتا تھا تو اس کے لیے کوئی کال ہے، لیکن جنت کا کھانا اس کے معیار کا نہیں ہے۔ ہاں؟ اور اگر کسی کو اچھپا ہو مرگ اللہ تو پھر کہتا جو جنت میں جاؤ گے نا، بھوکے مرو گے یا کچھ کھاؤ پیو گے بھی صحیح، تو پھر تم بھی جنت کا کھاؤ، محمد بھی جنت کا۔ اس گھرانے کی کریمی کو اگر ترازو میں توڑ سکتا ہے تو توڑ، جو کھانا مریم جیسی بطول کے لیے ہے وہ تو انہوں نے حکمداروں کو عطا کر دیا۔ وہ کھانا اس کے معیار کا نہیں، یہ بے دل کے دل سے نکلا ہوا ہے، یہ بے وجود کا وجود ہے، بے نشان کی نشانی ہے، بے علامت کی علامت ہے، اسے میں نے اپنے نور قاہر سے الگ کیا ہے، یہ شمع توحید کا جلوہ ہے، اس کے معیار کا کھلانا پڑے گا۔ سرور علی کا بھی بابا تھا، بڑی بے نیازی سے کہا لقمے لقمے کا حساب کر لینا، پانی کے گھونٹ گھونٹ کا حساب کر لینا، اگر ایک لقمہ بھی اس کے معیار کا نہ ہو تو میرا منصب واپس کر لینا۔ اب فیصل آباد کے شیعہ سنی دوستوں سے غضنفر کا ایک سوال ہے، جس کے پلنے کو جنت سے زیادہ طاہر رزق چاہیے، اس کے غنی ہونے کو دولت کتنی پاکیزہ چاہیے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو واجدہ کا آئل الفاغنا، تو بیمار تھا، ہم نے تجھے خدیجہ کی دولت سے غنی کیا، تو جس دولت نے رسول کو غنی کیا وہ کتنی طاہر، کتنی اطہر، کتنی طیب، کتنی اطیب۔ میں چیلنج کرتے ہوئے لاتعداد لوگوں کے سامنے سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کائنات کے ہر عالم تک غضنفر کا یہ چیلنج لے جاؤ کہ مجھے مل کے بتائیں یہ دولت کہاں سے آئی تھی، جن کے گھر کے رزق کی پہچان نہیں، بالکوں کو پہچانے کا۔ ہاں ایک سرور جملہ کہتا ہوں، تیری فرمائش ہے نا، پھر سنبھال ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ ہاں ہر یوحنا نبی کو اپنے مکاشفات میں اللہ نے صرف بتایا نہیں، کچھ دکھایا بھی۔ اس مقدرہ کی بھی پردے میں زیارت کی یوحنا نے، جن بیویوں کو نبی بے حجاب نہ دیکھ سکے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، پردے میں دیکھا من آؤ زہل مجلدہ، یہ جلال کی چادر اڑے ہوئے بی بی کون ہے؟ اللہ اکبر، ذرا سر اٹھانا۔ اب اللہ نے جو تعارف میں جملہ بولا، میں ہر پر میری ذمہ داری ہوتی ہے انشاءاللہ کی رتبان ترجمہ حوالہ توفیق نجب سے آتی ہے، میں نہیں پڑھتا، اسی سے مانگ رہا۔ اللہ نے خدا بیٹے جو تعارف کرایا اس بی بی کا، یوحنا نبی کو، یہ فاہیہ کن نہر الجوری فی الجنت،
الا حافت اشجار النبوت تثمر بالولایت اسمها خدیجۃ الکبریٰ. میں ذرا تھوڑا بڑا حسن تھا. یہ جب یوحنا کو تعارف کرایا جا رہا ہے اس وقت بی بی ظاہری طور پہ دنیا میں تھی زمانے پہلے. اللہ کہہ رہے ہیں اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. معلوم ہوا جیسے 14 کے نام اس نے خود رکھے. تھک گئے تو چھوڑ دو. یہ نام بھی بے زبانی سے اللہ نے خود تجویز کیا. فرمایا اس کی مثال یوں سمجھ لو. سر اٹھانا شرح کا وقت نہیں میرے پاس. فَهِيَ كَالنَّهْرِ الْجَارِي فِي الْجَنَّةِ یہ جنت میں بہتی ہوئی ایک نہر کی مثال ہے. پھر یقیناً اللہ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں یوحنا اسے جنت کی ان نہروں جیسا نہ سمجھ لے جس کے کنارے پہ پھل پھول والے درخت اگتے ہیں. فوراً اللہ نے کہا الا حافت اشجار النبوت یہ وہ نہر ہے جس کے کناروں پہ نبوت کے شجر اگتے ہیں. اب میں حضرت اللہ نتیجہ منظر بیٹے اگر میں نے بڑے غزل شرح کر دی جیسے پٹاخہ بولتا ہے نا کلیجے پھٹنے کی آواز ممبر تک چلی آئے گی اس لیے سینے پہ دبا لیا. بس ایک اشارہ چھوڑتا ہوں چلے جانا. یہ تمہارے شہر میں بھی ایک نہر گزر رہی ہے سمندری روڈ پہ ہے نا اس پہ بھی درخت لگے ہوئے ہیں. وہ تر و تازہ کیوں ہیں؟ اس نہر کی وجہ سے جس کے کنارے نہر کے پشتے نے دے رکھی ہے. انہیں رزق روزی نہر سے مل رہی ہے. نہر خشک ہو جائے درخت خشک ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ وہ نہر ہے جس کے کنارے نبوت کے درخت اگتے ہیں. اور جس بطول کی ماں نبیوں کو رزق دے اس کا حاکم علی کیا ہوگا؟ اشارہ میرا خیال ہے صاحبان اشارت کے لیے کافی ہے. اچھا اور اگلا جملہ جو ہے تثمرو بالولایت فرمایا اس کے کنارے درخت اگتے ہیں نبوت کے ان پر پھل لگتا ہے ولایت کا. میں تمہارے تصور قدے سے مربوط کر کے بات کو آگے کے لیے چھوڑ دیا کرتا ہوں. سوچتے رہنا یہ وہ ہے جو بظاہر نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ حجت ہے. میرے قدر ایک بات کہے بنا میں نہیں رہ سکتا. خدیجہ وہ نہر جاری ہے کیونکہ اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہر جاری جو کبھی خشک نہیں ہوگی جسے اللہ جاری کہے. اچھا ایک مجھے ذرا مجبور نہ کرنا میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں بس ایک اشارہ دے رہا ہوں. 80 لاکھ عالم تک کی حدیثیں ہیں. ہر عالم میں نبی آئے ایسے جیسے تیرے عالم میں آئے اور جس عالم میں بھی نبی آئے نبوت کے شجر اس نہر کے کناروں پہ اگتے ہیں.
پلے بڑے میری بات. اللہ جانے کس حقیقت سے معرض وجود میں آئی ہے یہ ذات قدسی صفات جو نبیوں کو رزق دے آدم سے عیسیٰ تک. وہ خدیجہ ہے جس کی رگوں میں اسلام کا نمک ہے. نبی کیوں نہ کھائیں؟ نبی اسلام کے مبلغ ہیں شاہ جی، خود اسلام ان کا نمک کھا رہے ہیں. کتنی بڑی عظمت ہوگی اس بی بی کی. اب بس ایک فکر آگے کہ بلغدر میں آگے جانا چاہتا ہوں. 2 سال کا تھا علی، بظاہر خدیجہ کے گھر میں پلا ہے علی. ایک دن علی کو چلنا سکھا رہی تھی، رسولوں پر سے آگے دیکھا خدیجہ تو پینا لی، علی سے بڑی محبت ہے. رافع کیفا لا ہوا حبیبوں کا وہ حبیب اللہ ہے، کیوں پیار نہ کرو؟ یہ تیرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے. کردگار کا بھی حبیب، تیرا بھی حبیب. میں جو تو 2 وجہ سے ان سے محبت کرنا پڑتی ہے. رسول نے کہا جاؤ غزنفر کا چیلنج لے جاؤ تو ہو لما سے کبھی تو چھوٹا کرنے کی کوشش کرو. مجھے پیٹ پیچھے آئے بائیں شاید تو بہت کرتے ہو، سامنے آ کے کہو نا یہ غلط کہا تم نے. رسول کے چہرے کی رنگت بدلی. فرمایا صرف اس وجہ سے نہیں، ایک بات اور بھی ہے. سرکار وہ کیا؟ قومی بھائی مولا کے، یہ تیرا مولا ہے، اٹھ بیعت کر. بیٹھے ہو چلے گئے ابھی سے والے والوں. قومی اٹھ بھائی مولا کے، اپنے مولا کی بیعت کر. خدیجہ نے یہ نہیں کہا یہ تو داماد ہے میرا، میں رشتے میں ماں ہوں اس کی. اور میں سامان بتاتا ہوں، سن لیا، اطاعت کر لی. یہ بیعت نہیں. آپ بری لگے کل کی مجلس میں نہ آئے وہ بندہ، جسے اچھی لگے دعائیں بھی دیتا رہو، تشریف بھی لائے. کہوں جس علی کی ولایت کی معافی بطول کی ماں کو نہ ہو، بازاری ماؤں کے بیٹوں کو اس کی معافی اور شاید یاد ہوگا آپ کو، میں اسی خمسے کی جب ہر سال ایک مجلس سے ذات پہ بھی سرور مجھ سے پڑھواتا ضرور ہے، تو میں نے ایک مجلس سے بحث کر کے بتایا ہوا ہے. یہ تاریخ کی خیانت ہے. پہلے شادیاں تھیں، اولاد تھی، تب بھی چیلنج کیا تھا اور آج پھر دہرانے لگا ہوں. جسے مناظرہ کرنا ہے کر لے، بحث کرنا ہے کر لے، دن رکھ لے، شہر رکھ لے، جگہ رکھ لے، پہاڑ کھڑا کر دوں گا دلائل کا. محمد کی امانت اور کوئی چھو سکے؟ سمجھ آ رہی میری بات دوستو؟ اللہ کے محبوب کی امانت. اچھا ایک جملہ حضرت آ گیا ہے، اور اب یہ میری استاد تباہ کہہ لو یا جو بھی میں کہوں، متاثر مورخ کے قلم نے اس کی تو شادیاں کرا دی تاکہ جاہل سمجھے معاذ اللہ کہ یہ انچھوئی نہیں تھی، لیکن انچھوا رسول اس کے حصے میں تھا. اس کے بارے میں شیعہ بعض علماء کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ دلیل ملتی نہیں ہے ایک بیٹی کی اور کوئی، تو جان چھوڑا کرے. وہ بی بی کی پچھلے گھروں سے بیٹیاں تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں
ہمارے پاس اس موضوع کے لیے بھی ہزاروں دلیلیں ہیں. انشوئی رسول کے گھر میں آئی, دونوں 25-25 برس کے تھے. وہ نقشہ جی جو حضرت ابو طالب نے بی بی کے بزرگوں سے میں نے کہا رشتہ مانگتے ہوئے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ پڑھو. جناب ابو طالب کھڑے ہوئے خطبہ دیا, میں وہ سارا نہیں پڑھنے لگا, پہلے بتایا کہ میں جس کا رشتہ مانگ رہا ہوں وہ کون ہے. جب ان سے منوا لیا کہ جانتے ہو نا محمد کو, جی سرکار, فرمایا قد خاطب ابن اخینا کریمتکم الموصوفۃ بالعفۃ والسخاء. میرے بھائی کا بیٹا تمہاری اس دوشیزہ صاحب زادی کا. میں یار جنگل میں تو نہیں پڑھے جا رہا. اب دوشیزہ جو 2 شادیاں پہلے کر چکی اسے کہا جائے گا تمہاری اس دوشیزہ صاحبزادی کا رشتہ مانگ رہا ہے جو عفت اور پاک دامنی میں مشہور ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں جی کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشا, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. یہ بھی لکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے, بی بی نے ٹھکرا دیا میرے ہمسر نہیں ہے. یار عقل کی دوا کرو, جہاں بادشاہ ہمسر نہیں, شادی ان لوگوں سے کرا دی جنہیں محلے میں کوئی نہیں جانتا. میں کھلے عام چیلنج کر رہا ہوں کران قریشیہ میں, تاریخ آدمیت کو, تاریخ اسلام کو ہی نہیں, جن سے تم نے شادیاں کرا دی اس مخدومہ کی, ان کے شجرے میں 3 نام بتا دو, بیعت کر لوں گا. سرور تیرا مجمع آپ تھا کیا ہے؟ جس سے اپنے محبوب کی پرورش کروائی, اسی سے ہمیں کہا 3 نام, بھئی اس کا یہ نام, اس کے ابا کا یہ, اس کے ابا کا یہ, اس کے ابا کا یہ, وہ 3 تھے. ورنہ پھر رسول کے سامنے اپنا جواب تیار کر کے لے جانا جب اس نے گریبان پکڑنا ہے. ہاں سمجھ آ رہی بات؟ یہ محلہ کوئی تھکا تھکا لگ رہا ہے. اچھا, جس نے اس کی محبت کو پالا رشتہ اسی سے منگوایا. اور کیا بات ہے, ایسی بات میں نے کہا صرف علی کا بابا ہی کر سکتا ہے. رشتہ مانگنے کے بعد آگے ابو طالب کہتا ہے دولت کے گھمنڈ میں نہ رہنا, وَمِنَ الصِّدَاقِ عَلَيَّ مَا طَلَبَتُكُمْ, مہر جو مانگ سکتے ہو بغیر پوچھے میں نے دیا. اب میری جیب میں حضرت 10,000 ہوں, میں کہوں گا کسی دکاندار سے جو قیمت مانگنی ہے مانگ. میرے پاس اگر بے اندازہ دولت ہوگی کہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہے میرے پاس, پھر تو میں کہوں گا. ابو طالب کا کہنا جو مانگ سکتے ہو. ابو طالب کو پتا تھا انہوں نے خدائی بھی مانگ لی تو میں دے سکتا ہوں. ارادے جو کھڑے ہو جو میں تم سے راضی, میں تم سے راضی, شاہ نجف تم سے راضی ہو, یہ مخدومہ تم سے راضی ہو. ذرا منظر سوچنا حضرت چند نکاح میں نے بھی پڑھوائے ہیں زندگی میں اپنے دوستوں سے جن کو نہ نہیں ہو سکتی تھی.
بڑا اتراتے تھے قبلہ نے ہمارا نکاح پڑھایا، نکاح ہے محمد کا۔ میں نے اللہ سے پوچھا کہ ہر نکاح کرنے والا اتراتا ہے، میں نے اتنے بڑے آدمی سے پڑھوایا، تو اپنے حبیب کا نکاح پڑھوا رہا ہوا تو خبردار ہزیان نہ پاک، لسان اللہ کے ابا سے تو پڑھوا رہا ہوں، اور کیا کروں؟ یہ تو ابھی سے ان کے فیوز جو ہیں وہ سپارک کرنے لگ گئے ہیں، اور ایک چیز میرے سامنے تھی، میں سنانا اب پتہ نہیں، اس محلے نے اپنا حق نہیں جتایا۔ جمانا نہیں کہ شاکے ہوتے اپنے جی شاکے نام را دیں۔ ہاں ایک صاحب نظر نے جس کی اندر کی آنکھیں کھلی تھی، اس نے تصور میں بارات پہ نظر ڈالی، شادی کے ماحول میں پہنچ گیا، روحانی طور پر دولہا کے روپ میں تیرے رسول کو دیکھا، حجلہ عروسی میں بطول کی بھی اماں کو دیکھا، تم خریدار تو بنو، شاہ نجف نے اتنے موتی چھپائے ہوئے ہیں کہاں، کیونکہ علی نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے۔ شاہ جی وہ عالم وحید میں شبیر لہرائے، اپنے دل میں بلا کی ٹھنڈک محسوس کی، پھر سوچے یار میں اکیلا لطف کیوں لوں، میرے بعد بھی تو قیامت تک آنے والے حقدار حلالی موانی آئیں گے، انہیں کیوں نہ شامل کروں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں چند جملے لکھے، قوت خرید ہے تو بتاؤ، وہ کہتے ہیں فتوبہ فتوبہ ثم توبہ ثم توبہ لأہل الایمان بہذا القران، قران کہتے ہیں ملنے کو، فتوبہ ثم توبہ ثم توبہ لأہل الایمان بہذا القران۔ اب ان کی نظر میں حسن رضا یہ قران، یہ ملنا کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا قران الازل والابد، قران الازل والابد وقران الحرف والعدد۔ سارے علی والے بیٹھے ہیں نا میرے سامنے، اب یہ اتنی مشکل عربی تو نہیں جو سمجھ نہ سکو۔ ھذا قران الازل والابد وقران الحرف والعدد وقران الشفق والافق۔ وقران الشمس والقمر وقران الفجر والسحر۔ ادھار کروں، قران الشمس والقمر وقران الفجر والسحر، نزل من العرش نور السرور من العرش الى الذرہ وماست الافلاک والمجرہ۔ بیٹا دیکھنا، میں باڈی لینگویج سے آدھا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں۔ تزینت الحور، تزینت الحور وزینت القصور
وحزيت الجنان بمزيد الحظوظ وقرأ القرآن قرآنا في اللوح المحفوظ. تتابع کہتے ہیں پے در پے آنے کو. وَتَتَابَا فِي قَصْرِ خَدِیجَةَ نُورٌ عَلَى نُور. وَتَتَابَا فِي قَصْرِ خَدِیجَةَ نُورٌ عَلَى نُور. وَتَعَانَقَتْ أَمْوَاجُ الْكَوْثَرِ بِالْفَرْحِ وَالسُّرُورِ. وقالت بلسان الحال وإني أقول بلسان المقال. کیا التقت السلطانة بالسلطان فبأي آلاء ربك. ہاں ویسے تو سمجھ ہی گئے ہو. میں جو اپنا منصوبہ کہ اگر کوئی رہ گیا ہے اس کو ساتھ ملا لیں. وہ کہتے ہیں مبارک ہو پھر مبارک ہو پھر مبارک ہو. ہر غیر پہ ایمان کو نہیں، ہر صاحب ایمان کو اس ملاپ پر وہ کہتے ہیں آج ازل اور ابد مل رہے ہیں. اب میں ازل اور ابد پر بھی ملک ازل اگر پڑھوں تو کم از کم 2 اشرے چاہیے مجھے. پھر پتا چلے گا کہ ازل کی کتنی تعریف ہے ابد کی کتنی. میں ایک جملے میں کہہ کر آگے گزرتا ہوں. الازل ما لا ابتداء له والابد ما لا انتہاء له. جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہو وہ ازل ہے، جس کی انتہا کی خبر نہ ہو وہ ابد ہے. اب میں ان کی تھکان اتاروں یا جملے پہنچاؤں؟ یعنی ان کے عالم ربانی کے کہنے کا مقصد ہے محمد وہ ہے جس کی ابتدا کا پتہ نہیں، خدیجہ وہ ہے جس کی انتہا کی خبر نہیں. وَقِرَانُ الْحَرْفِ وَالْعَدَدِ. ایک ایک جملہ پھر پتہ نہیں کتنی مجل سے مانگتا ہے. وہ کہتے ہیں آج حرف اور عدد مل رہے ہیں. خدا کی قسم میرا سارا علم قربان اس ادب پر، اس بلاغت پر. حرف ظاہر ہوتا ہے، عدد اس میں چھپا ہوا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے پہلے پتا تھا میرے بھراواں نوں. جنہوں نے پتا ہو تو کہتے سانوں کہنے نعرہ نال دی کیڑی لوڑ. نعرہ پر بڑی بات حرف ظاہر ہوتا ہے نا، عدد اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے آج حرف اور عدد مل رہے ہیں. حرف کے عدد ہیں 288. حاصل عدد 9 بنتا ہے. اور عدد کے عدد ہیں 78. حاصل جمع 15 بنتا ہے. اور حوا کے عدد بھی 15 ہیں. اور انہوں نے دوسرے مقام پر فقرہ لکھا اسی بی بی کے لیے ام الحوا الروحانی. وہ کہتے ہیں تعجب کیوں کرتے ہو؟ بطول روحانی حوا ہے، آدم والی حوا جسمانی ماں ہے، روحانی حوا بطول ہے، اور یہ روحانی حوا کی بھی اماں ہے. تو اب نہ تھکتے تو جس وجد میں تھا آج پتہ نہیں یہ قافلہ کہاں رکتا، جبل جودی پہ بھی نہ رکتا. اللہ اب سرور پہ شک رہ گیا ہے کہ ان کے فیول اڑ گئے.
کران الشفق والافق. خدا کے لیے جاگو. قبر میں معرفت پوچھی جائے گی، خیبر خندق نہیں پوچھا جائے گا. قرآن الشفق والافق کہتے آج افق سے شفق کا ملاپ ہے. افق آسمان کا کنارہ، اور جب اس پہ شفق ہو افق نظر نہیں آتا. جس بی بی کا پردہ محمد ہو، وَقِرَانُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ کہتے آج سورج اور چاند مل رہے ہیں. میرے پاس شرح کا وقت نہیں. وَقِرَانُ الْفَجْرِ وَالسَّحَرِ. اب ہمارے ہاں حضرت مجبوری ہے، ہم فجر کا ترجمہ صبح کرتے ہیں، سحر کا ترجمہ صبح کرتے ہیں، حتیٰ کہ صبح کا ترجمہ بھی صبح کرتے ہیں. آج فجر اور سحر مل رہے ہیں. اب بارات آ گئی ہے قصر خدیجہ میں. توجہ، وہ کہتے ہیں نازل نور السرور من العرش الى الذرہ. کہتے ہیں عرش سے ذرے تک نور ہی نور برس رہا ہے. اور اس شادی پہ سر اٹھانا. ماست الافلاق والمجرہ، پھول کر آسمان نے انگڑائی لی تو تن گیا. جو خریدار ہو، جو تو بے دم ہو گئے ہو، یاد ہی یاد ہی تمہیں علی جگائے. جو جاگ رہے اور تھکے نہیں مجھے دیکھنا. ماست الافلاق والمجرہ، آسمان نے انگڑائی لی، شامیانے کی طرح تل گیا. اور کہکشاں نے انگڑائی لی تو ہاتھ گرانا بھول گئے. مہربانی اٹھ کھڑیا کرو. کہتے اسی بیراں کو فوٹو نہیں کھچاؤندے، صرف اٹھن دے نال پتہ لگ جاندا کہ نعرہ لگن لگا وا. اس کے باوجود کہیں نہیں بولتے نعرہ حیدری. ہاں سمجھ آئی بات. آسمان انگڑائی لے کے تن گیا اور کہکشاں نے انگڑائی لی ہے تو آج تک ہاتھ انگڑائی میں دیکھ لینا. رات کو کہکشاں کو دیکھنا، اس کی انگڑائی ڈھونڈنے میں نہیں آ رہی. توجہ، کہتے تزینت الحور، حوروں نے خود کو سنوارا. میں بچہ بتانے لگا ہوں. چلو منہ سے نہ بول سکو، اگر چہرے نہ بولے تو پھر میری چھٹی پھر کل کی مجلس میں نہیں آؤں گا. ہاں، جن کے چہرے پہ ہی عکس نہ پڑے ان کی بلا کا، پھر ان سے خطاب کرنا وقت ضائع کرنے کا مطلب ہے. یہ حوریں کیوں میک اپ کر رہی ہیں؟ ملکہ کیوں خود کو سجا رہی ہیں؟ کہ ملکہ کونین کی کنیزی میں جانا ہے، کہیں یہ نہ کہ کندھی ہے دور کر دے. یہ بھی بتا دوں، حضرت یہ حور ہے، ہم تو اسے واحد کے طور پہ سمجھتے ہیں اور پھر جمع کے طور پہ کہتے ہیں حوریں. حور خود جمع کا لفظ ہے. دیکھو قرآن میں یہی آیا نا، حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون زوجناہم بحور عین. اس کی واحد ہے حورا. حورا واحد ہے، حور جمع ہے. سب تزینت الحور، ساری کی ساری سجنے لگی. کس کو شرف کنیزی مل جائے. بس اب کیا حسن ہے نشا. تزینت الحوروں نے خود کو خود سجایا. وزینت القصور، اور جنت کے محل اللہ نے سجائے.
سردار دے فضائل سن کے جے بھی آسے پاسے ویکھن دے تے او اپنی قسمت تے روے مل کے نعرہ حیدری جملہ پھر ویسا ہی آ گیا ہے وہ جیسے سرکار ابو طالب پر پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ کل اس وقت سارا مجمع کھڑا ہو کے واہ 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 کرے تو حق ادا نہیں ہوتا. ابھی جملہ ایسا آنے والا ہے کہ تم ہفتہ بھی یہی کھڑے رہو, نہ کھاؤ نہ پیو نہ سو نہ تھکو نہ جاؤ اور واہ واہ کرتے رہو, جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. خریدنے کی کوشش کر لینا. کہتے ہیں فَحُزِيَتِ الْجِنَانُ بِالْمَزِيدِ الْحُزُوزِ وَقَرَأَ الْقُرْآنُ قُرْآنًا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. کہتے ہیں اللہ نے جنت کو وافر حصوں سے نوازا اور جب نکاح پڑھا جانے لگا لوح محفوظ میں قرآن خود قرآن پڑھنے لگا. سنن آئے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. قرآن القرآن کا اس وقت تک زمین پہ تو اترا نہیں تھا. زمین میں تو آیا نہیں تھا. قرآن قرآن فی اللوح محفوظ, لوح محفوظ میں قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں اب آگے بات ہے اپنی اپنی سمجھ کی. وہ کہتا ہے زمین پہ نہیں اتری. قال بلسان المقال لسان الحال وانی اقول بلسان المقال. وہ کہتے ہیں قرآن نے وہاں ہاں ایک جملہ رہ گیا تھا چلو وہ بھی بتاتے چلو. کہتے ہیں تتابا. اب جب نکاح ہوتا ہے نا تو کچھ بانٹتے ہو کیا؟ شعارے کی پیداواروں عرش کے مالک کے نکاح کو کیا سمجھو؟ قصر خدیجہ نور علی نور. خدیجہ کے محل پہ شعارے کی طرح نور برسنے لگا. فتعانقت امواج الکوثر بالفرح وسرور. کوثر کی موجیں گلے ملی. لوح محفوظ پر قرآن نے زمین جنت پہ موج کوثر نے ایک آیت پڑھی جو زمین پہ نہیں آئی. کہتے انہوں نے بزبان حال کہا, میں زبان مقال سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ التقط السلطانۃ, مل گئی سلطانہ بہت بڑی ملکہ. التقط السلطانۃ بالسلطان فبأي آلاء ربكما. مل گئی سلطانہ سلطان کے ساتھ اور تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جن کی شادی پہ چھواروں کی جگہ نور بٹے. تیری میری شادی پہ چھوارے, ہم قیمتی ہیں یا چھوارے؟ اور جتنا چھوارے میں اور تجھ میں فرق ہے اتنا نور میں اور محمد میں فرق ہے.
درود پڑھ لو مل کر بابا سے بلند. کچھ لطف آیا ہے وقت آیا ہوا ہے. خوش رہو آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ گیا ہوں, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. بات میری اور آپ کی حد تک ہوتی تو معذرت بھی چل سکتی تھی, لیکن جو شام سے چل کے آئی ہو اسے نہ میرے علم سے کوئی غرض, وہ اس شادی کی حقیقت کو ازل سے جانتی ہے. وہ پرسے کے لیے آئی. دو کے دو فکر کہنے ہیں مجھے, کیونکہ شفیع آنی ہے اس کی جو خود خیمے نہیں آیا, اس کا علم آیا. اللہ اکبر. اگر کسی نے غور کیا ہو تو میں نے پوری تاریخ پڑھ دی ہے چھوٹے سے جملے میں. میں کہا جو خود نہیں آیا, اللہ اکبر, بس اس کا علم آیا. جملہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں گوشت ہے, پتھر نہیں. کتنا بڑا صابر ہے حسین. ہم شکل پیغمبر بیٹے کے سینے میں پرچی دیکھ کر بھی مرضی سے نہیں رویا. کتابیں پڑھو, تحقیق کرو. عرش کی طرف دیکھ کر کہا پالنے والے بیٹا سمجھ کے نہیں رونا چاہتا, کیونکہ تیرے محبوب کی شریعت میں شہید پر رونا ثواب ہے. اگر کہے تو شہید سمجھ کے دعا سو بہا لو. انہیں اکبر کے لیے پوچھا. فیصل آباد والوں اللہ جانے کیا تھا. ابھی عباس کی لاش دور تھی, حسین نے امامہ اتار کے زمین میں پھینکا. بطول کے بیٹے نے گریبان چاک کیا, کربلا کی ریت اٹھا کے زلفوں میں ڈالی, دونوں ہاتھوں سے ماتم بھی کیا اور عباس کا نوحہ پڑا. الیوم نامت اعین بک لم تنم وتصاحدت اخری فاذا منامها. عباس تو نے تو زین چھوڑ دی, آج کے بعد وہ شامی چین سے سوئیں گے جو تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے. لیکن آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی, نہ آج کے بعد میری سکینہ کو نیند آئے. اللہ اللہ اکبر. حالت نہیں تھی, بس جس کی آنکھ نے وضو کرنا تھا کر لیا. ایک جملہ اور میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. لاش آنے کے لائق ہی نہیں تھی. اب مجھے نہیں پتا تو کیا سوچ رہا ہے, ذرا فیصلہ کرنا. قاسم کی لاش آئی, اور یار میں اور کیا پڑھ سکتا ہوں, لیکن عباس کی لاش نہیں. جی بھر کے بھائی کے لاشے پہ حسین رویا, اور پھر کہا عباس اگر میں تیری لاش خیمے میں لے جاؤں, سب سے پہلے تو میری سکینہ مر جائے گی, پھر میری بہنیں مر جائیں گی. مولا میں خود بھی یہی کہنے والا تھا, لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو, میری لاش نہ اٹھا. اور ویسے بھی مجھے سکینہ سے شرم ساری ہے, مر رہنے دے. تھکے تھکے قدموں سے زہرا کا لال واپس خیمے میں آیا, آ کے زمین پہ بیٹھ گیا. بہن کی نظریں بھائی کی نگاہوں میں. زینب بھی کچھ اشارے سے پوچھتی ہے, حسین بھی کچھ اشارے سے بتا رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے 4 سال کی بطول کبھی بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے, رونے والوں کبھی زینب کے نگاہوں میں. کچھ دیر کے بعد جیسے پانی نشے میں ہے, دوڑ کے بابا کے گلے میں بیٹھا ہے. بابا میرا عباس, میرا چچا کیوں نہیں آیا؟ حسین نے سینے سے لگا کے کہا تو صابر کی بیٹی ہے, صبر کرنا, تیرا چچا مارا گیا. بابا کے گلے سے باہر نکالے, کہا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا, مارا تو میرا قاسم بھی گیا, ان کی لاشیں آئی, یہ کیوں نہیں آیا؟ اب پتہ نہیں تو کیا سنے گا. حسین نے دیکھا حقیقت بتا دوں تو مر جائے گی. حسین نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تیرا چچا کریل جوان ہے, مجھ سے تیرے چچا کی لاش اٹھائی نہیں جاتی. دوڑ کے پھپھی کی کلائی میں ہاتھ جا رہا, پھپھی زینب اٹھ, امارا باپ اٹھ, اما لیلا اٹھ, میدان میں میرے ساتھ چلو. چل کے اللهم صل على محمد
وآل محمد